ناظرین، سن 30 عام الفیل جب سرکار دو عالم کی عمر اقدس 30 سال کے قریب تھی اور اعلان نبوت کے لمحات قریب تر ہوتے جا رہے تھے، اسلام کو ایک عظیم مددگار اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دین کے لیے ایک بے نظیر مددگار کی ضرورت تھی۔ تب رب العالمین نے جناب ابو طالب کو ایک اور فرزند عنایت فرمایا جس کی ولادت کا انداز تمام دوسری اولاد سے بالکل مختلف تھا۔ اب تک آپ کے تمام فرزند اپنے گھر میں پیدا ہو رہے تھے، یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم کی ولادت بھی شیب ابی طالب میں ہوئی۔ لیکن جب اس فرزند کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے محلے یا خاندان کی عورتوں کو مدد کے لیے طلب کرنے کی بجائے خود خانہ خدا کا رخ کیا۔ یزید بن کم کی روایت کے مطابق آپ نے اپنے شکم قدوس کو دیوار کعبہ سے مس کر کے دعا کی، خدایا میں تجھ پر اور تیرے رسولوں پر اور تیری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں اپنے جد ابراہیم خلیل کی تصدیق کرنے والی ہوں، تجھے اس گھر، اس کے بانی اور اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے، میری اس مشکل کو آسان کر دے۔ جس کے بعد دیوار کعبہ شگافتہ ہو گئی اور جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئی اور جناب ابو طالب کے اس عظیم فرزند کی ولادت ہوئی۔ جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا 3 دن تک خانہ کعبہ میں مقیم رہیں اور آخر میں باہر آئیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے آئے اور بچے کو گود میں لے لیا تو بچے نے آنکھیں کھول دی، فرمایا تو نے اپنی نگاہوں کے لیے میرا انتخاب کیا اور میں نے اپنے علم کے لیے تیرا انتخاب کیا۔ اور اس طرح فاطمہ بنت اسد کے ایمان، ابو طالب کے شرف، فرزند کے کمالات اور نبوت کے اعزاز کا مکمل اعلان ہو گیا۔ ابتدائی طور پر ماں نے حیدر نام پسند کیا، باپ نے اسد قرار دیا اور اہل خاندان نے زید نام رکھنا چاہا، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کی دعا پر آسمان سے ایک تختی نازل ہوئی جس پر مرقوم تھا کہ اس کا نام خدا پر علی رکھو تاکہ نام خدا کی برکت سے اس کی بلندی برقرار رہے اور اس کی بقا کے نام سے خدا کی بقا وابستہ رہے۔ آپ کے القابات بے شمار ہیں جن میں عالم اسلام کا پسندیدہ ترین لقب کرم اللہ وجہ ہے، جو اس امر کی علامت ہے کہ عالم اسلام میں آپ کی تنہا ذات گرامی ہے جس نے بتوں کے آگے سجدہ نہیں کیا، اور خود مولا کائنات کا محبوب ترین لقب ابو تراب تھا جس سے آپ کی عظمت اور خاکساری دونوں کا اظہار ہوتا تھا۔ تربیت کا کام خانہ کعبہ ہی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنبھال لیا تھا اور وہی خانہ خدا سے آ کر لے گئے تھے، جبکہ بظاہر حضرت ابو طالب علیہ السلام کو خبر بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ نے مسلسل اپنے ساتھ رکھا اور اپنے کمالات کا مخزن و مصدر قرار دیتے رہے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو شہر علم اور علی کو اس کا دروازہ قرار دے دیا۔ مانوی رشتے کے علاوہ بھی ابو طالب کے قلیل المال اور کثیر العیال ہونے کی بنا پر جب ان کی اولاد کی کفالت کا کام تقسیم کیا گیا تو آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے حصے میں لے لیا اور اس طرح شب و روز اپنے ساتھ رکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ 10 سال گزر گئے تو وحی الہی نے بعثت کا اعلان کرایا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعاً ایک مددگار کی ضرورت پیش آئی۔ ادھر جناب ابو طالب نے اپنی اولاد جعفر اور علی دونوں کو یہ تاکید کر رکھی تھی کہ منزل عبادت میں بھی اپنے ابن کا ساتھ نہ چھوڑیں، اور دونوں فرزند برابر باپ کی نصیحت پر عمل کرتے رہے۔ 3 سال کی خفیہ تبلیغ کے بعد جب اہل عشیرہ و قبیلہ کو دعوت دینے کا حکم آیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ہی کو حکم دیا کہ دعوت کا انتظام کریں اور قبیلے والوں کو مدعو کریں۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے اس فرض کو انجام دیا اور 40 افراد کو مدعو کر لیا۔ کھانے کے بعد جب پیغام پیش کرنے کا وقت آیا تو ابو جہل نے جادوگری کا شاخسانہ چھیڑ دیا اور بھاگنے لگے۔ آپ نے دوسرے دن کے لیے پھر مدعو کر دیا اور آخر کار اپنا اعلان پیش کر دیا، جس کے لیے ناصر و مددگار کا مطالبہ کیا اور وصیت اور وزارت کا وعدہ بھی کیا، لیکن کسی نے بھی ساتھ نہ دیا۔ صرف حضرت علی نے تائید و تصدیق کا اعلان کیا، جس پر آپ نے ان کی وصیت، وزارت اور خلافت کا اعلان کر دیا اور ابو طالب علیہ السلام کو ان کے احسانات کا پہلا صلہ مل گیا۔ اس کے بعد عمومی دعوت کا موقع سامنے آیا تو حضرت علی علیہ السلام نے حسب وعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیا
یہاں تک کہ شیب ابی طالب کی 6 سالہ زندگی میں بھی ابو طالب علیہ السلام کا مستقل یہ طریقہ رہا کہ رات کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہٹا کر ان کی جگہ حضرت علی علیہ السلام کو لٹا دیتے تھے تاکہ رات کے وقت حملہ ہو جائے تو میرا بیٹا قربان ہو جائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور اس طرح فداکاری اور جانثاری علی کی زندگی کا امتیاز بن گئی۔ اور قدرت نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی شب ہجرت تک اسی انداز قربانی کو برقرار رکھا اور اپنے رسول کو اسی انداز سے بچایا جس کی بنیاد روز اول حضرت ابو طالب علیہ السلام نے ڈالی تھی۔ شیب ابی طالب کی 3 سالہ مسلسل زحمتوں کے نتیجے میں ماہ بعثت میں حضرت ابو طالب نے انتقال فرمایا، جن کے انتقال پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے میں شرکت بھی کی اور نوحہ بھی پڑھا اور ان کے احسانات کا تذکرہ بھی کرتے رہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام کی ذمہ داریوں میں مزید اضافہ ہو گیا کہ باپ کا کام بھی فرزند ہی کے ذمہ آ گیا اور حضرت علی علیہ السلام نے اسے بخوبی انجام دیا۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، جو اسلام کی پہلی موسنہ اور خواتین میں پہلی مومنہ اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ نماز جماعت میں شرکت کرنے والی پہلی عبادت گزار خاتون تھیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 مددگاروں کے ایک ساتھ انتقال کر جانے کے بعد قدرت نے ہجرت کا حکم دیا اور سن بعثت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کا رخ کیا۔ اس موقع پر حکم خدا سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور وہ رات بھر چین سے تلواروں کی چھاؤں میں سوتے رہے، جس کونے کو خدا نے اپنی مرضی کے عوض خرید لیا، اور حضرت علی کو تاریخ میں ایک نیا امتیاز حاصل ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے تمام کفار کی امانتوں کو واپس کیا اور حضرت فاطمہ بنت پیغمبر سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت زبیر سلام اللہ علیہا اجمعین جیسی محترم خواتین کا قافلہ لے کر مدینہ کی طرف چلے۔ راستے میں کھسیائے ہوئے کفار نے مزاحمت کی اور آپ نے شدید مقابلہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک خود کو پہنچا دیا۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے باہر آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ کے بغیر مدینہ کے محاذ پر تبلیغ کا کام شروع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ آپ کے آنے کے بعد اسلام کی پہلی مسجد کی تعمیر کا کام انجام پایا، جو حضرت علی علیہ السلام کے دست اقدس سے انجام پایا، اور خدا کے فضل سے تمام مسلمان اس میں نماز ادا کرنے کو بہترین کار خیر تصور کرتے ہیں، اور ابھی تک اسے کسی تعصب کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ مدینہ میں مستقر ہونا تھا کہ کفار مکہ کی طرف سے مزاحمت شروع ہو گئی اور آپ نے جواب دینا شروع کر دیا، لیکن بڑا مارکہ بدر کے میدان میں پیش آیا، جہاں مدینہ سے تقریباً 70 میل دور لشکر اسلام میں 313 نہتے افراد تھے اور لشکر کفار میں 950 مسلح سپاہی تھے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کو یہ مارکہ پیش آیا تو جنگ کے خاتمے پر 70 کفار قتل ہوئے اور 70 اسیر ہو گئے۔ ان مقتولین میں سے 25 تنہا حضرت علی علیہ السلام نے مارے تھے اور 35 کے قتل میں آپ کی امداد شامل تھی۔ اگرچہ مسلمانوں کا یہ عالم تھا کہ فرشتوں کی امداد کا وعدہ نہ ہو جاتا تو شاید کوئی ثابت قدم نہ رہ سکتا۔ بدر کی فتح کے بعد قدرت نے حضرت علی علیہ السلام کو اس کار نمایاں کا انعام دیا اور یکم ذوالحج کو حضرت علی علیہ السلام کا عقد جناب فاطمہ بنت پیغمبر سلام اللہ علیہ سے ہو گیا، جن کی خواستگاری کرنے والے بڑے بڑے صحابہ کرام بھی تھے، لیکن قدرت نے فیصلہ کر دیا کہ نور کا عقد صرف نور سے ہی ہو سکتا ہے، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ علی نہ ہوتے تو اولاد آدم میں کوئی میری بیٹی فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا۔ مہر کے سلسلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے پر حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زرہ بیچ کر حضرت زہرا کا مہر ادا کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مہر میں سے 63 درہم کا سامان جہیز خرید کر اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا، اور اسلام میں شادی کا بہترین تصور اور سادگی کا عظیم ترین مرقع سامنے آ گیا، جس پر کسی بھی غریب اور فقیر کو اسلامی نظام سے شکوہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ اگر نبی کی بیٹی کا مہر 500 درہم ہو سکتا ہے تو دوسرے شخص کو زیادہ مہر کے مطالبے کا کیا حق ہے، اور اگر نبی کا داماد 63 درہم کے جہیز میں گزارا کر سکتا ہے جو اسی کے مہر سے خریدا گیا ہے تو کسی دوسرے کے داماد کو فرمائشیں کرنے کا کیا جواز ہے۔ ناظرین، سن 3 ہجری میں کفار نے بدر کی شکست کا بدلہ لینے کا پروگرام بنایا اور 3000 کے لشکر سے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی اور چند دیگر مخلص اصحاب نے میدان احد فتح کر لیا، لیکن بعض اصحاب کی طمع دنیا اور مخالفت رسول نے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور صورتحال اتنی خراب ہو گئی
گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا اور مسلمان اپنے پیغمبر کو چھوڑ کر احد کی پہاڑیوں پر اچکنے لگے۔ صرف چند افراد تھے جو جان کی بازی لگائے رہے اور حضرت حمزہ و مصعب جیسے افراد کی شہادت کے بعد تنہا حضرت علی علیہ السلام دفاع کرتے رہے، اور آخر میں انہوں نے ہی دختر پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مدد سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں کے علاج کا انتظام کیا۔ اس جنگ میں شہادت کی سعادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی کہ آپ سید الشہداء قرار پائے، اور فتح کا سہرا حضرت علی علیہ السلام کے سر بندھا کہ وہ مدافع رسول قرار پائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے ساتھ وہ برتاؤ کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدتوں تک روتے رہے۔ انفرادی طور پر شکست کے بعد کفار نے یہودیوں سے مل کر مدینہ پر حملے کرنے کا پروگرام بنایا، اور اس طرح سن 5 ہجری میں جنگ احزاب پیش آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے گرد مسلمانوں کے مشورے سے خندق تیار کروا دی، لیکن چند سربراہان کفار خندق پار کر کے آ گئے اور لشکر اسلام پر غضب کا ہراس طاری ہو گیا۔ لوگ عمرو بن عبد ود کی تعریف کر کے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے لگے، اور باقی اصحاب نے سر اٹھانے کا بھی ارادہ نہیں کیا، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے میدان میں عمرو کا مقابلہ کر کے اسے تحقیق کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضربت کو ضربت ثقلین قرار دیا، اور اس ضربت کو ثقلین کی عبادت سے زیادہ وزنی قرار دیا کہ اس وقت اسلام و کفر کا معرکہ تھا، اور کل ایمان کل کفر کی زد پر تھا۔ رب العالمین نے امداد کی اور کل ایمان نے کل کفر پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ناظرین، شوال سن 5 ہجری میں جنگوں سے قدر فرصت پانے کے بعد مسلمانوں کے تقاضے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذیقعد 6 ہجری میں عمرہ کا ارادہ کیا، اور کفار مکہ کو اطلاع کر دی کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے مکہ میں داخلے سے روک دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی امر پر راضی ہو گئے کہ عمرہ آئندہ سال انجام دیں گے، اور صلح نامہ مرتب کر کے واپس تشریف لے آئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ صلح نامہ کی کتابت کا کام بھی حضرت علی علیہ السلام ہی نے انجام دیا، اور اسلام کا مارکہ قلم بھی انہی کے ہاتھوں سر ہوا۔ سن 7 ہجری میں مدینہ سے نکالے ہوئے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں سے مل کر سازش کی اور اسلام سے انتقام لینے کا پروگرام بنایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کے یہودیوں کی سرکوبی کے لیے مقام خیبر تک پہنچے اور قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ 2-3 دن تک اصحاب زور آزمائی کرتے رہے، لیکن میدان سے فرار کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ آیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ کل اسے علم دوں گا جو مرد میدان کرار غیر فرار اور محب و محبوب خدا اور رسول ہوگا۔ دوسرے دن علم حضرت علی علیہ السلام کے حوالے کیا، اور انہوں نے حارث و انتر اور مرہب جیسے پہلوانوں کا خاتمہ کر کے خیبر فتح کر لیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فاتح خیبر قرار پائے۔ ناظرین، خیبر کی فتح کے بعد فتوحات کی جملہ قسمیں مکمل ہو گئیں، اور اسلام نے کفر، شرک، یہودیت سب کو شکست دے دی، تو ذیقعد سن 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کا پروگرام بنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی جماعت کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے مکہ خالی کرایا، اور مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر عمرہ ادا کیا اور سکون کے ساتھ واپس چلے گئے۔ سن 8 ہجری میں مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیف بنو خزاع کے ایک فرد کو عین حرم خدا میں قتل کر دیا گیا، تو آپ اپنے حلیفوں کی فریاد پر 10,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ رمضان میں روانگی عمل میں آئی، اور مکہ پہنچ کر آپ نہایت شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس طرح کی احساس شکست و ذلت نے ابو سفیان و معاویہ جیسے افراد کو مسلمان بنا دیا، اور آپ نے خانہ خدا میں نماز ادا کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بلند کر کے تاکہ کعبہ سے تمام بت گرا دیے، اور اس طرح حضرت علی علیہ السلام شاہ بت شکن قرار پائے۔ ناظرین، 10 شوال 8 ہجری کو جنگ حنین پیش آئی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی، جس کی بنا پر ان میں غرور پیدا ہو گیا، لیکن آخر میں سب نے فرار کا رستہ اختیار کیا، اور بمشکل تمام واپس آئے تو 70 کفار قتل ہوئے اور 4 مسلمان شہید ہوئے، اور اس فتح کا سہرا بھی حضرت علی علیہ السلام ہی کے سر رہا، ورنہ میدان جنگ صحابہ سے خالی ہو چکا تھا۔ سن 9 ہجری میں ہرقل روم کی تیاریوں کی خبر پا کر آپ نے تمام مسلمانوں کو جہاد کا حکم دے دیا اور عظیم قافلہ لے کر نکل پڑے، لیکن چونکہ آپ کے علم میں تھا کہ دشمن میں مقابلے کا حوصلہ نہیں اور جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، اس لیے حضرت علی علیہ السلام کو مدینہ میں چھوڑ دیا اور یہ تاریخی اعلان کر دیا کہ تمہارا وہی مرتبہ ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کا
تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر اس اعلان کے بعد 24 ذی الحج کو نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کی نوبت آ گئی تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پر اصرار کیا اور قرآن کا کوئی پیغام ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحکم خدا مباہلہ کی دعوت دے دی، اور آپ نسائنا میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ابناءنا میں حضرت حسن و حضرت حسین علیہ السلام، اور انفسنا میں حضرت علی علیہ السلام کو لے کر روانہ ہوئے، جس کو دیکھ کر عیسائیوں نے اپنی شکست کا اعتراف کر لیا اور اسلام اپنی آخری فتح سے ہمکنار ہو گیا۔ 25 ذی القعدہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے روانہ ہوئے اور لاکھوں مسلمانوں نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ واپسی میں بحکم خدا مقام غدیر پر قافلے کو روک کر حضرت علی علیہ السلام کی مولائیت کا اعلان کر دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس پر تمام اصحاب نے بیعت کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مبارکباد دی کہ آپ میرے اور تمام مسلمانوں کے مولا ہو گئے۔ اس واقعے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اہل یمن کے تبلیغی مشن پر روانہ کیا تھا، جہاں آپ نے ایک دن میں سارا قبیلہ ہمدان کو مسلمان بنا لیا تھا اور وہیں سے حجۃ الوداع کے لیے قربانی کے جانور لے کر آئے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے میں شامل ہو گئے تھے۔ آخر وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر رومیوں سے مقابلے کے لیے تیار کیا اور اسامہ بن زید کو تمام صحابہ کا سردار بنا کر اعلان کر دیا کہ جو لشکر اسامہ میں نہ جائے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ اس سرداری سے صرف حضرت علی علیہ السلام کو الگ رکھا گیا تھا کہ انہیں اپنے سے جدا کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت کی شدت شروع ہو گئی اور آپ نے وقت آخر حضرت علی علیہ السلام کی آغوش میں سر رکھ کر دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضرت علی علیہ السلام ہی نے آپ کے غسل و کفن کا انتظام کیا اور اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ خانہ نشینی کے بعد آپ نے پہلا کام یہ انجام دیا کہ قرآن مجید کو اس کی تنزیلی اشارات اور توضیحات کے مطابق جمع فرمایا اور دربار خلافت میں پیش کیا کہ جس طرح الفاظ میں اختلاف نہیں ہے، معنی میں بھی اختلاف نہ رہنے پائے، لیکن خواہان تفسیر بالرائے نے ان توضیحات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور امت اسلامیہ ایک بڑے علمی ذخیرے سے محروم ہو گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 75 یا 95 دن کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی شریک حیات بنت پیغمبر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے انتقال فرمایا۔ حضرت علی علیہ السلام حالات کے پیش نظر 25 سال تک خانہ نشین رہے اور مسلمان یک بعد دیگر حکومت سازی کرتے رہے اور کسی موقع پر بھی صحیح معنوں میں حضرت علی علیہ السلام کو ان کا حق نہیں دیا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی بلکہ برابر حکام وقت کی مدد کرتے رہے اور انہیں نیک مشورے دیتے رہے اور کسی ایسے اقدام میں کوتاہی نہیں کی جس میں اسلام اور ملت اسلامیہ کی بھلائی ہو یا جس میں شریک نہ ہونے سے اسلام کی رسوائی کا خطرہ ہو۔ ناظرین، تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آخری وقت میں خلافت کا فیصلہ ایک خاص کمیٹی کے حوالے کر دیا جس نے مخصوص اسباب کے تحت آپ سے سیرت شیخین پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا اور آپ نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ 18 ذو الحجہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اقربا پروری اور بنی امیہ نوازی کی قربان گاہ پر بھینٹ چڑھا دیے گئے اور مسلمانوں کے گروہ نے ان کے خلاف علم احتجاج بلند کر کے انہیں قید کر دیا اور آخر کار تحقیق کر کے شہید کر دیا۔ اس محاصرے کے دوران حضرت علی علیہ السلام ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتے رہے۔ روایات میں ہے کہ ان کے لیے حضرت حسن اور حضرت حسین علیہ السلام بھی پانی اور کھانے کا بندوبست کرتے رہے، جس کا انتقام اس طرح لیا گیا کہ کبھی انہیں قاتل عثمان قرار دیا گیا اور کبھی ان کی اولاد پر پانی بند کر دیا گیا کہ انہوں نے عثمان کو پانی فراہم کر کے گویا بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہو۔ ناظرین، بصرہ حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کا مرکز تھا، لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے اس مرکز پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور 30,000 کا لشکر لے کر روانہ ہو گئی۔ 25 جمادی الثانی کو بصرہ پہنچ کر حضرت علی علیہ السلام کے گورنر عثمان بن حنیف پر حملہ کر دیا اور انہیں بے حد اذیت دی، یہاں تک کہ سر اور داڑھی کے بال نوچ دیے گئے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام ربیع الاول میں روانہ ہو چکے تھے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لشکر پہلے پہنچ گیا
اور آپ مقام ذکار پر تھے جب جناب عثمان نے آ کر فریاد کی اور آپ نے 15 جمادی الثانیہ کو 20,000 کے ساتھ بصرہ میں نزول فرمایا۔ ادھر طلحہ و زبیر نے راتوں رات آپ کے قتل کا منصوبہ بنا کر حملہ کر دیا، جس کے بعد جنگ کا آغاز ہو گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے متعدد ذرائع سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سمجھایا اور طلحہ و زبیر کو بھی نصیحت کی کہ حرم رسول کو سر میدان لے آنا اسلامی غیرت کے منافی ہے، لیکن کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور بالآخر ایسا رن پڑا کہ 13,000 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپاہی اور 5,000 حضرت علی علیہ السلام کے مجاہدین کام آئے اور بعض مجاہدین نے ناکا کے پاؤں کاٹ دیے۔ آپ نے نہایت درجہ احتیاط سے انہیں سنبھالنے کا انتظام کیا اور 40 خواتین سپاہیوں کے ساتھ آپ کے بھائی محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں انہیں مدینہ واپس پہنچا دیا، جس کا احساس انہیں زندگی بھر رہا، اور کتب احادیث میں اس بات کے واضح ثبوت اور شواہد موجود ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس اقدام پر نادم رہیں اور حضرت علی کی شرافت کا برابر تذکرہ کرتی رہیں۔ جمل کے فتح ہو جانے کے بعد آپ نے 16 رجب سن 36 ہجری کو ابن عباس کو بصرہ کا گورنر بنا کر واپسی کا قصد فرمایا اور عراق کے خطرے کے پیش نظر کوفہ کو مستقل دارالحکومت قرار دے دیا۔ ادھر جنگ جمل کے زیر اثر موقع سے فائدہ اٹھا کر معاویہ ابن ابو سفیان نے بھی شام میں بغاوت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی علیہ السلام کے گورنر سہل بن حنیف کو نکال باہر کر دیا۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے شکایت کی، آپ نے فہمائش کے خطوط لکھے لیکن کوئی اثر نہ ہوا، تو معاویہ ابن ابو سفیان کی سرکوبی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شوال سن 36 ہجری میں 90,000 کا لشکر لے کر آپ مقام رکا پر پہنچے۔ ادھر 1,20,000 کا لشکر معاویہ کا تھا۔ معاویہ ابن ابو سفیان کے لشکر نے صفین میں دریا پر قبضہ کر کے پانی بند کر دیا۔ حضرت علی نے جوابی کارروائی کا حکم دے دیا اور لشکر نے دریا کو واپس لے لیا، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خبردار تم پانی بند نہ کرنا، لیکن مزاحمتوں کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ محرم 37 ہجری آ گیا اور جنگ موقوف ہو گئی۔ اس کے بعد سفر کے شروع ہوتے ہی لشکر شام نے پھر حملہ کر دیا اور گھمسان کی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ 1 ہفتے تک جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ لشکر شام کے 35,000 افراد اور لشکر حضرت علی علیہ السلام کے تقریباً اس سے آدھے افراد کام آ گئے، اور عمر و عاص جیسے افراد نے اپنے آپ کو برہنہ کر کے جان بچانے کی تدبیر نکالی اور بے حیائی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ اس درمیان وہ قیامت خیز رات بھی آئی جسے لیلۃ الحریرہ کہا جاتا ہے، جس میں تمام رات جنگ ہوتی رہی اور طرفین کے 36,000 افراد مارے گئے۔ خود حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے 900 افراد کو واصل جہنم کیا اور جناب مالک اشتر معاویہ ابن ابو سفیان کے خیمے تک پہنچ گئے۔ قریب تھا کہ معاویہ ابن ابو سفیان کا خاتمہ ہو جاتا اور جنگ اپنے آخری فیصلے سے ہمکنار ہو جاتی کہ عمر و عاص نے 500 قرآن نیزوں پر بلند کر دیے کہ ہم قرآن سے فیصلہ چاہتے ہیں، اور اس طرح لشکر علی میں پھوٹ پڑ گئی اور ایسے جاہل افراد بھی پیدا ہو گئے جو اہل بیت کے مقابلے میں قرآن کو استعمال کرنے پر راضی ہو گئے اور مجبوراً حضرت علی علیہ السلام کو عزت قرآن کی خاطر جنگ موقوف کرنا پڑی۔ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا گیا اور معاویہ ابن ابو سفیان کی طرف سے عمر و عاص کو۔ ابو موسیٰ نے عمر و عاص کے چکر میں آ کر ممبر پر جا کر اعلان کر دیا کہ میں علی کو معزول کرتا ہوں، قوم اپنا حاکم خود منتخب کر لے، اور عمر و عاص نے اعلان کر دیا کہ جب علی کو ان کے نمائندے نے معزول کر دیے ہیں تو میں معاویہ کے تقرر کا اعلان کرتا ہوں۔ اس طرح عوامی انتخاب کا نتیجہ معاویہ کی حاکمیت کی شکل میں سامنے آیا اور اس قرآن کا دور دور تک ذکر نہیں آیا جس سے فیصلہ کرانے کے لیے جنگ کو روکا گیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی فوج کے ایک حصے نے جنگ کو موقوف کر کے فیصلہ پر رضامندی کا اظہار کر دیا تھا، لیکن ایک حصہ جنگ جاری رکھنے پر بضد تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب فیصلہ غلط ہو گیا تو اس حصے نے بغاوت کا اعلان کر دیا اور 10 شوال 37 ہجری کو مقام نہروان پر لوگوں کو ستانا شروع کر دیا۔ حضرت علی نے ان کی سرکوبی کے لیے نہروان کا رخ کیا اور بغداد سے 4 فرسخ کی دوری پر یہ مارکہ پیش آیا۔ ابتدا میں باغی 12,000 کی تعداد میں تھے، بعد میں ان میں انتشار پیدا ہو گیا اور صرف 4,000 رہ گئے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے ایسا عمل کیا کہ 9 افراد کے علاوہ سب قتل کر دیے گئے اور یہ جنگ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ ادھر معاویہ ابن ابو سفیان نے مصر میں حضرت علی کے گورنر محمد بن ابی بکر پر حملے کا پروگرام بنایا اور حضرت علی علیہ السلام
السلام کو اطلاع ملی تو آپ نے مالک اشتر کو کمک کے لیے روانہ کر دیا۔ معاویہ ابن ابو سفیان نے مقام عریش کے ایک زمیندار سے سال کے خراج کی معافی کا وعدہ کر کے افطار کے بہانے حضرت مالک اشتر کو زہر دلوا دیا اور وہ شہید ہو گئے، اور مصر پر عمرو عاص نے 6000 کی فوج کے ساتھ مل کر حملہ کر دیا۔ نتیجے کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں رکھ کر زندہ جلوا دیا، جس کا صدمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زندگی بھر رہا اور وہ ہر نماز میں معاویہ اور عمرو عاص کے حق میں بد دعا کرتی رہی۔ طبری مسعودی کی روایات کے مطابق معاویہ نے اس واقعے پر بے حد مسرت کا اظہار کیا۔ یہ واقعہ صفر سن 38 ہجری کا ہے۔ صفین کے بے پناہ قتل و خون کے بعد معاویہ ابن ابو سفیان کی مکاریوں سے حکمین کا فیصلہ اور اس کے بعد محمد بن ابی بکر اور مالک اشتر کا قتل، یہ وہ واقعات تھے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو مجبور کر دیا کہ معاویہ ابن ابو سفیان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ کریں، اور اس سلسلے میں آپ نے لشکر فراہم کرنا شروع کر دیا تھا، اور آپ کے لشکر میں 40,000 تجربہ کار سپاہی اور تقریباً 1000 رنگروٹ تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام، قیس ابن سعد اور ابو ایوب انصاری 10 ہزار کے لشکر کے سردار تھے، لیکن لشکر کی روانگی سے پہلے ہی ابن ملجم ملعون نے عین حالت سجدہ میں آپ کو شہید کر دیا، اور یہ منصوبہ مکمل نہ ہو سکا، جس طرح کہ حیات پیغمبر کا آخری مارکہ سریہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب کی نافرمانی کی بنا پر نامکمل رہ گیا تھا۔ ناظرین، ابن ملجم کے اس ظالمانہ اقدام کی یہ تاریخی توجیہ کی گئی ہے کہ خوارج حضرت علی ابن ابی طالب، معاویہ ابن ابو سفیان اور عمرو عاص تینوں سے ناراض تھے، اور انہوں نے تینوں کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور ایک شخص کو شام، ایک کو مصر اور ایک کو کوفہ روانہ کیا تھا، لیکن اتفاق سے معاویہ ابن ابو سفیان اس دن نماز صبح میں نہیں آیا اور عمرو عاص حملے سے بچ گیا، صرف حضرت علی علیہ السلام شہید ہو گئے۔ پھر مزید افسانہ یہ تراشا گیا کہ ابن ملجم کو اچانک ایک عورت مل گئی اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کے سر اقدس کو اپنی قربت کی قیمت قرار دے دیا، اور اس کا یہ اقدام اس جنسی بنیاد پر وقوع پذیر ہو گیا۔ لیکن اس داستان کا رخ صاف بتا رہا ہے کہ یہ حملہ حضرت علی علیہ السلام کے حملے کو روکنے کے لیے سازش سے کیا گیا تھا، اور ایسی زبردست تلوار اور ایسا قیامت خیز زہر اور ایسی حسین و جمیل عورت کا وسیلہ سب اس کا فراہم کیا ہوا تھا، اگرچہ اس کا براہ راست مجرم ابن ملجم ہے، اور بالواسطہ وہ تمام افراد جنہوں نے معاویہ ابن ابو سفیان کو اسلام کا بے لگام حاکم بنا دیا۔ رمضان المبارک 40 ہجری کی 13 تاریخ تھی جب حضرت علی علیہ السلام مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام کی طرف رخ کر کے فرمایا، بیٹا اس مہینے کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ حضرت امام حسن علیہ السلام نے عرض کی، بابا 13 دن۔ پھر دوسرے فرزند امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا، کتنے دن باقی رہ گئے ہیں؟ عرض کی، بابا 17 دن۔ فرمایا، اب وہ وقت آ گیا ہے جب میرے محاسن میرے خون سے رنگین ہوں گے۔ ماہ مبارک کی 19ویں شب تھی جب آپ اپنی دختر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں افطار پر مدعو تھے۔ افطار کے بعد تمام شب مصروف عبادت رہے اور بار بار باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھتے رہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ واللہ یہ وہی شب ہے جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی، اور یہ کہہ کر نماز صبح کے لیے برآمد ہوئے۔ دروازے پر مرغابیوں نے بھی روکا اور زنجیر در نے بھی، لیکن آپ قضاء الہی کا حوالہ دے کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ آذان سے سارے کوفے کو بیدار کیا، نماز شروع کی تو ابن ملجم نے سر اقدس پر وار کیا اور سر زخمی ہو گیا۔ مصلی پر بیٹھ گئے اور فرمایا، فزت ورب الکعبہ، اور بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علی ملت رسول اللہ کا ورد کرتے رہے۔ ادھر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مسجد میں وارد ہوئے تو آپ نے امام حسن کو نماز پڑھانے کا حکم دے دیا۔ نماز کے بعد فرزندوں کے ہاتھوں پر بیت الشرف تک آئے۔ 2 دن علاج کا سلسلہ جاری رہا۔ اس درمیان ابن ملجم گرفتار ہو کر آیا تو قانون اسلامی کے مطابق قصاص کا فیصلہ کر کے اس کی سیرابی کا حکم دے دیا، اور 21ویں کی رات میں وصیت تمام کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے حسب وصیت غسل و کفن کا انتظام کیا، اور ظاہر کوفہ جسے نجف کہا جاتا ہے اس کے مقررہ مقام پر دفن کر دیا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے طے ہو چکا تھا۔ ملائکہ نے تدفین میں مدد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال کیا، اور آخر کار جو کعبہ سے لے کر آیا تھا اسی کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، ایک مدت تک آپ کی قبر اطہر مخفی رکھی گئی اور صرف مخصوص افراد زیارت سے مشرف ہوتے رہے، لیکن ہارون الرشید کے دور میں بادشاہ شکار کے لیے نکلا اور شکاری کتا ایک مقام پر ٹھہر گیا، اور اس نے ہرن کا تعاقب
ترک کر دیا تو اس نے اطراف کے افراد سے تحقیق کی اور انہیں بتایا کہ یہاں ایک ولی خدا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے، اور اس طرح قبر کا اعلان ہو گیا، جس کے بعد مسلسل روزے کی تعمیر و ترقی ہوتی رہی اور آج حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا روزہ مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مفصل ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔